بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تقید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بے شک انسان کے سارے میں ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، سارے میں اسی لیے ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ حق بات یہ ہے، اگر میں خود 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں، اگر میں کسی دوسرے کو اس کی نصیحت نہیں کرتا، دوسرے کو مشورہ نہیں دیتا، دوسرے کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو پھر میں حق بات نہیں کر رہا۔ اللہ پاک مجھے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ میں نے حق کو پہچانا ہی نہیں، میں نے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، دوسروں کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیں حق بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی بتوں سے ڈرتے ہیں، دنیاوی خداؤں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری جان مال ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر بھی ہم انسان سے ڈرتے ہیں، انسان کے ظلم، اس کی فرعونیت سے ڈرتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے اور وہ روپے پیسے والا ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، وہ ہم پر ظلم کرے گا۔ کہ ہمیں اللہ کی نصرت سے ہمیں یقین نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے اللہ پر یقین رکھتے؟ ہم اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ اس پر کیوں نہیں یقین کرتے؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، اور ہم بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہم بڑی فوج رکھتے ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، ہم دنیا کے ذلیل ترین انسان بنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ لعنت ہے ہماری ایسی زندگیوں پر جو ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، ہم اس کے رسول کا جو کلمہ پڑھا ہوا ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں۔ جاؤ قرآن پاک کھول کے دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پڑھ کے دیکھو، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ یہود و نصارہ آپ پر لعن تان بھیج رہے ہیں، آپ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ہم ان پر چلتے ہی نہیں ہیں، ہم نے رسوا کر دیا ہے اپنے اسلام کو۔ جدھر دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جدھر دیکھو مسلمانوں پر یہ نام نہاد مسلمان اپنے ذاتی رنجشوں کی وجہ سے اسلام پر ایک دبنما دبا بن چکے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے، میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ کوئی عالم ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میرا اللہ پر یقین ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جس کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے۔ میں نے اپنی 30 سالہ زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، پر جب مجھے ہوش آیا اور میں نے سمجھنے اور سوچنے کے اللہ نے مجھے طاقت بخشی، تو میں نے اللہ سے ایک ہی چیز مانگی، یا اللہ جب میں قبر میں جاؤں تو یا اللہ میری دنیا سے اس طرح مجھے رخصت کرنا کہ میں آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں، میں کسی پر ظلم نہ کروں، میں ظالم نہ بنوں، میں کسی کا ناحق مال نہ کھاؤں، کسی کو ناحق نقصان نہ پہنچاؤں۔ ہم کوشش نہیں کرتے،
جو حق بات کرتا ہے، عمران خان صاحب حق بات کرتے تھے، اور انشاءاللہ وہ ثابت ضرور ہوگی. آپ جتنے مرضی ظلم کر لیں، آپ جتنے مرضی لوگوں کو مار ڈالیں، ایک دن آپ نے بھی مر جانا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ تب پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے. مجھے بھی ڈراتے ہیں لوگ، یہ پاکستان ہے کہ حق بات نہ کرو، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، مار دیں گے. بھائی مار دو، اٹھا لو، جو کرنا ہے کرو، میں تو حق بات کروں گا. میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے رسول سے وعدہ کیا نبھاؤں گا انشاءاللہ. خدا را جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے علماء کرام وہ حق بات بیان کریں. ہم نے دین کو مسجد اور ممبر پر بس کر دیا. ہمارے علماء کرام کا دین اسلام پورا ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا. ہمارے علماء کرام کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے، پڑھا لی ہے، بس ہمارا ادھر تک ہی کام ہے. آپ ہی ہیں اس نبی کے وارث جنہوں نے لوگوں کو حق بات کرنی سکھانی ہے، ظالم کے آگے ڈٹ جانا سکھانا ہے. تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. آپ وہ ہمیں فلسفہ سکھائیں گے بھی یہ کہا تھا اللہ کے نبی نے، یہ کہا تھا، ایسے نہیں. جب خاموشی اختیار کرنی تو حضرت امام حسین خاموشی اختیار کرتے، ظالم کے سامنے نہیں کی. یہ ایمان ہے، یہ اصل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پہچان ہے. یہ اللہ کا خوف ہے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والا. ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ہمیں وہ رو رو کر چلا رہی ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ہر انسان کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. مجھے مار دیں گے، کوئی اور آواز اٹھے گی، کوئی اور آواز اٹھے، کتنوں کو مارو گے؟ انشاءاللہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. جب ہم کوشش کریں گے تب ہی نظام چینج ہوگا، تب ہی ہم مسلمانوں کی عزت کریں گے، عزتیں بچائیں گے، تب ہی اپنا دفاع کریں گے. جب تک اللہ نہ چاہے گا مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ نے لاکھ اس دنیا میں ایسے معجزے پیدا کیے ہیں کہ لوگوں کو ایسے دیکھیں آپ کے سامنے، ایسے کارنامے جو سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بچ جائیں گے. اللہ وہ بھی کر دکھاتا ہے. وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم ڈرتے ہیں مجھے مار دیں گے، میں نے حق بات کی، میری روٹی روزی چلی جائے گی. روٹی روزی اس کے پاس ہے. آپ کے سامنے ہزاریں مثالیں ہوں گے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں، آج وہ اربوں کے مالک ہیں. وہی اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے. اسی اللہ سے ڈرو، اسی کے سامنے جھکو. میں عمران خان صاحب کو سلوٹ اس لیے پیش کرتا ہوں، وہ مرد مجاہد جو کہتا تھا وہ اس نے کر کے دکھایا. وہ اللہ کے سامنے جھکا، وہ کسی انسانی بت کے سامنے نہیں جھکا، وہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکا. اس کو کہتے ہیں ایمان. مسلمانوں اس سے سیکھو، یہ ایمان ہوتا ہے. کسی کے آگے نہ جھکنا، صرف اللہ کے آگے جھکنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی. اپنی اصلاح کر لو. موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا فرشتہ کب اللہ نازل فرما دے آپ پر، کب آپ کی روح قبض ہو جائے. میں جو ظلم کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں، آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سانس کا نہیں پتہ اللہ کب آپ کی سانس کا قبضے میں لے لے. تو اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرو. جب اللہ سے ڈرو گے تب ہی تم اسلام کا دفاع کر سکتے ہو، ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور سب سے بہتر، سب سے بڑی حق بات کرنے کی توفیق دے. اللہ مجھے بھی صبر دے اور آپ کو بھی صبر دے، اور آپ کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق دے اور حق بات کرنے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد.